يا رب سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وبعد ذلك وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی اور دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج دنیا کے اندر جو بھی حالات ہیں، ان حالات سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ ایک ہے۔ قرآن نے ہمیں اور آپ کو، بلکہ دنیا کے اندر جتنے بھی اہل ایمان ہیں، سب کو ایک سبق دیا ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی حالات آئیں گے، جو بھی مصائب آئیں گے، جو بھی پریشانیاں آئیں گی، ان ساری چیزوں سے اگر چھٹکارا پانا ہے تو ہمیں اور آپ کو اللہ کی طرف رجوع ہونا پڑے گا۔ جب تک ہم اور آپ اپنے رب کو راضی نہیں کریں گے، ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے، ہمارے حالات درست نہیں ہو سکتے، اور ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ نے کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، تم سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرو اور توبہ کرو، ممکن ہے اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ اس کامیابی سے جو مراد ہے وہ یہی ہے کہ رب کریم ہمارے اور آپ کے حالات کو درست کرے گا۔ لیکن کب؟ جب ہم اور آپ اپنے رب کی طرف رجوع ہوں گے، اپنے اللہ کو منانے کی ہم اور آپ کوشش کریں گے، اپنے رب کو راضی کرنے کی ہم اور آپ اس دنیا کے اندر کوشش کریں گے، جب جا کر کے وہ اللہ ہمارے اور آپ کی زندگی میں کامیابی لکھے گا اور ہمارا مقدر بنائے گا۔ لیکن اگر ہمارے اور آپ کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی ہے تو ہم اور آپ اس دنیا میں بھی ناکام رہیں گے اور آخرت میں بھی تباہ و برباد ہوں گے۔ اللہ نے جو علاج بتلایا ہے وہ ایک ہی ہے، اور دوسری جگہ پہ رب کریم فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ حالات اگر آئیں گے تو ان حالات پر ایمان والوں کا کام یہ ہے کہ وہ اس پر صبر کریں گے اور تقوی کو اختیار کریں گے، اللہ سے ڈرنے کی وہ کوشش کریں گے۔ پھر جب وہ اس پر جمے رہیں گے، پھر اللہ راستے نکالیں گے۔
ہر ایک چیز کا جو نچوڑ ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا جو رشتہ اللہ سے ہے وہ بڑا کمزور ہے۔ اس رشتے کو ہمیں اور آپ کو مضبوط کرنا ہے، اور جب یہ رشتہ ہمارا اور آپ کا مضبوط ہو جائے گا، پھر رب کریم ہماری بھی اور آپ کی بھی اور دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں ہر ایک انسان کی کفالت کرنے کو تیار ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہر ایک ایمان والے اپنا جو رشتہ ہے وہ اللہ سے مضبوط کریں۔ آج ہمارے رشتے اتنے کمزور ہو گئے، اتنے کمزور ہو گئے، اتنے کمزور ہو گئے کہ اللہ کے کسی ایک اوامر پر ہم اور آپ لبیک کہنے والے نہیں رہے۔ پھر جتنے اوامر ہوں گے اللہ کے، ہم اور آپ اس اوامر پر کہاں سے کھڑے اتر سکتے ہیں؟ یہ رشتہ اور ایمان کے کمزوری ہی کی بنیاد پر یہ باتیں آ رہی ہیں، اور جب ہمارے اور آپ کے رشتے کمزور ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اور آپ اللہ کی نافرمانی علن اعلان کریں گے، گناہ کریں گے، اس میں جھجک محسوس نہیں کریں گے۔ حتیٰ کہ اگر ہم اور آپ گناہ کریں گے تو اس گناہ میں بھی لذت، ہمیں اور آپ کو اس گناہ میں بھی لذت محسوس ہوگی۔ اور جب انسان گناہوں کو مزے لے لے کر کے کرے گا تو رب کریم ان انسانوں کے اوپر بلاؤں کو مسلط کرے گا۔ آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہم اور آپ اپنی زندگی کا خود ہی محاسبہ کر لیں، اپنی گریبان میں خود ہی جھانک کر کے دیکھ لیں۔ جب انسان کی زندگی میں اللہ کا ڈر اور اس کا خوف ہوا کرتا ہے، وہ انسان صرف اور صرف نیکیوں کی طرف بھاگا کرتا ہے، قرآنی احکامات کی طرف بھاگا کرتا ہے، نبی کے فرمان کی طرف چلا کرتا ہے، اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی میں وہ اتارا کرتا ہے۔ لیکن جب انسان کی زندگی میں تقوی اور اللہ کا خوف نہیں ہوا کرتا ہے تو وہ انسان گناہوں کی طرف بھاگتا ہے۔ اور جب انسان کی زندگیوں میں اچھائیاں ہوا کرتی ہیں اور اللہ کی فرما برداری ہوا کرتی ہے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوا کرتی ہے، وہ انسان دنیا کے اندر سرخرو ہوا کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کے اوپر رحمتیں اترا کرتی ہیں۔ اور جب انسانوں کی زندگیوں میں گناہ عام ہو جاتا ہے تو رب کریم جگہ جگہ پر اس کو پریشانیوں کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں اچھائیاں کتنی ہیں اور برائیاں کتنی۔ خود ہماری زندگی کا نچوڑ ہمارے سامنے آ جائے گا، پھر ہمیں خود ہی اندازہ لگے گا کہ میری زندگی کون سے رخ پر چل رہی ہے۔ آج تو اللہ معاف کرے کہ انسان اگر گناہ کرتا ہے تو اس کو گنتا نہیں ہے کہ میں نے کتنے گناہ کی، لیکن اگر اچھائیاں کرتا ہے تو اس کو گن کے کرے گا کہ آج میں نے اتنی اچھائی کی ہے۔ صبح سے لے کے شام تک میں جتنی بھی اچھائیاں کی انسان کرے گا، ان ساری اچھائیوں کو وہ انسان انگلیوں پہ گن سکتا ہے، لیکن اگر اسی انسان سے یہ پوچھا جائے کہ تو نے آج دن بھر میں کتنی برائیاں کیا ہے تو وہ انسان اس کو شمار نہیں کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک تسبیح بتلائی گئی ہے کہ نماز کے فرض نماز کے بعد کتنی تسبیح پڑھو۔ انسان سے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بتلائی ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ لیکن فرض نماز کے بعد کیا ہم نے وہ تسبیح پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے یہ ہمیں یاد بھی نہیں رہتا ہے۔
یہ چھوٹی سی ایک بات ہے جو نیکی کی بات آ رہی ہے۔ اچھا، اگر کسی نے پڑھ بھی لیا تو اس کو یاد بھی ہے کہ ہم نے پڑھا ہے، لیکن اسی انسان سے اگر پوچھا جائے کہ تم نے بد نظری کدھر کی ہے، بدعہدی کدھر کی ہے، زبان کو الٹا سیدھا کدھر چلایا، نگاہوں سے ادھر ادھر کدھر دیکھا، اور نہ جانے کون کون سی برائیاں تم نے کس وقت میں کی ہیں، تو وہ انسان یہ نہیں بتلا پائے گا کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں۔ نیکی کیا ہے ایک، اس کو یاد ہے۔ حالانکہ اللہ کو تو ہمیشہ یاد کرنا ہے، اور اتنا یاد کرنا ہے، اتنا یاد کرنا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ صبح میں ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو، تمہاری زبان اللہ کی یاد میں ہمیشہ تازی ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ہماری زبان کس سے تازی ہے؟ ہم اور آپ خود ہی اپنی زبان پہ ذرا